حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تنگ دست ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میری وہ تنگ دستی دور ہو جائے۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کثرت سے استغفار کیا کرو، آپ کثرت سے استغفار کیا کرو اور چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہا کرو۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت میری روزی کا بڑا مسئلہ ہے، میں بے روزگار ہوں اور میرا کوئی انتظام نہیں ہو رہا، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میری روزی کا کوئی انتظام ہو جائے۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا آپ کثرت سے استغفار کیا کرو اور چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہا کرو۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں بے اولاد ہوں، میرے اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی نعمت سے مالا مال نہیں ہوں، یا اللہ اے حسن بصری میں بے اولاد ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کثرت سے استغفار کیا کرو اور چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے رہا کرو۔ اس کے بعد چوتھا شخص آیا، اس شخص نے آ کر کہا کہ میں زمیندار ہوں، میں ایک کسان ہوں، اس سال میری زمین میں کوئی کھیتی باڑی ہوئی لیکن کچھ اگا ہی نہیں، کھیتی باڑی کی لیکن کچھ اگا ہی نہیں، کوئی پھل نہیں آیا، کوئی سبزی نہیں آئی، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میری زمین کے اندر پھل اور اناج وغیرہ پیدا ہو جائے۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا آپ کثرت سے استغفار کیا کرو اور چلتے پھرتے استغفر اللہ یہ کہتے رہا کرو۔ تو ساتھ ہی میں ان کا ایک مرید بیٹھا ہوا تھا، ان کا ایک مقتدی بیٹھا ہوا تھا، اس کے دل میں اشکال پیدا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے، جو کوئی بھی آ رہا ہے، ابھی 4 شخص آئے اور چاروں کے مسئلے الگ الگ تھے، چاروں کے مسئلے الگ الگ تھے، لیکن آپ نے چاروں کو ایک ہی وظیفہ دیا اور کہا کہ استغفار کرو استغفر اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اور قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو اللہ پاک قرآن کریم میں خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میں نے ان سے کہا کہ استغفار کرو، تمہارا رب بڑا معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، وہ رب جب تم استغفار کرو گے تو آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائے گا۔ پہلا شخص آیا کہ میری زمین کے اندر کھیتی باڑی نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے زمین کے اندر پیداوار نہیں ہو رہی، تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں السماء علیکم مدرارا، جب تم استغفار کرو گے تو بارشیں ہوں گی، جب بارشیں ہوں گی تو زمین سے خود ہی پیداوار ہوگی۔ اسی طرح دوسرا شخص آیا کہ میں بے اولاد ہوں، اس کے لیے آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جب تم استغفار کرو گے تو اللہ پاک اس استغفار کی برکت سے تمہاری مال میں بھی اضافہ کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا، وَبَنِينَ اور اولاد میں بھی اضافہ کرے گا، اور اسی طرح تمہیں کیا دے گا؟ تمہیں جنت میں نہریں دے گا، تمہیں جنت والی سکون والی زندگی دے گا۔ تو قرآن کریم میں تو خود اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اس آیت کو دیکھ کر چاروں کو ایک ہی وظیفہ بتایا کہ استغفار کرو، استغفار کرو گے تو تم سب کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔